یہ مجھے بتائیں آر وی ریڈنگ ٹو مچ انٹو اٹ، کیونکہ دوسری طرف سے اریسٹ بھی ہو رہے ہیں لوگ، گرفتار بھی ہو رہے ہیں، رؤف حسن وغیرہ پیکا کورٹس میں بھی ان کی جانے کی تیاریاں مکمل ہیں۔ گورنمنٹ نے یہ ایک باری بھی نہیں کہا کہ ہم بین نہیں کریں گے، اگرچہ میری اطلاع ہے کہ بین والی تھنگ از آف دا ٹیبل، بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ پوری سختی بھی ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے۔ یہ اتنا بڑا ایک آلیو برانچ، اور یہ کہنا کہ کل تک تو ہر چیز کہتے تھے جی فوج کروا رہی ہے، یہ لوگ تو ان کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ تو irrelevant لوگ ہیں، اس لیے ہم ان سے بات بھی نہیں کریں گے، ہم بات کریں گے تو فوج سے کریں گے۔ کل تک عمران خان صاحب کا یہ سٹانس تھا، ان کی پارٹی کا یہ سٹانس تھا۔ آج سڈنلی وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں یہ تو سویلین گورنمنٹس ہیں جو فوج کو ہمارے سے لڑا رہی ہیں یا عوام سے لڑا رہی ہیں، PAP جو رولنگ الائنس بیٹھی ہوئی ہے، تو سڈنلی لگتا ہے کہ ایک آلیو برانچ وقتی طور پہ نکلی ہے۔ کیا واقعی یہ ایک آلیو برانچ ہے، اور کیا اس سے کوئی فرق پڑے گا کہ آپ کو لگتا ہے جیسے سچویشن ہے ویسی رہے گی؟ دیکھنا ہے کہ یہ پیٹرن برقرار رہتا ہے یا نہیں رہتا، یا صرف یہ آج کا بیان ہے اور کل کوئی دوسرا بیان ہوگا۔ تو اب ہمیں دیکھیں، کل انہوں نے کنٹری وائڈ پروٹیسٹ کی کال دی ہے، اس میں ہمیں دیکھنا پڑے گا کنٹری وائڈ پروٹیسٹ کی کال میں کس طرح کے نعرے لگائے جاتے ہیں، کس طرح کی تقاریر ہوتی ہے۔ پھر انہوں نے 5 اگست کو دی ہے کال، جس میں علی امین گنڈاپور جو ہے وہ مارچ لے کر آئیں گے۔ تو یہ اس دوران ہم کو یہ دیکھنا پڑے گا، ایک طرف سوشل میڈیا، ان کے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ اٹھائے جا رہے ہیں، اور ایک چیز یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہ شاید عمران خان صاحب کی طرف سے کوئی ایک طرح سے ریکنسلیشن یا اس طرح کا میسج ہو، اور وہ اس کا رسپانس دیکھنا چاہ رہے ہوں کہ دوسری طرف سے کیا رسپانس آتا ہے۔ تو ہمیں اگلے چند دنوں میں اس پیٹرن کا پتہ چل جائے گا کہ یہ واقعی کسی جو ہے میسنجنگ کی وجہ سے ہو رہا ہے، یا عمران خان کی طرف سے ایک بیان آیا ہے جس میں ایک طرف سے انہوں نے ریکنسلیشن کی بات کی ہے ٹورڈز دی اسٹیبلشمنٹ۔ نہیں، میں اس لیے پوچھ رہا ہوں مظہر کہ پہلے ایک بہت بڑا شفٹ دیکھا ہے۔ پہلے جو مطالبہ ہوتا تھا عمران خان صاحب کا یا ان کے لیڈران باہر آ کے بات کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ جی پہلے تو سیدھی سی بات ہے، ہمارا چرایا ہوا مینڈیٹ واپس کیجئے، اس کے بعد ہم کوئی بات کریں گے۔ پہلے وہاں سے بات شروع ہوگی نئے الیکشنز کی، کہ الیکشن دوبارہ اب ہونے چاہیے، وہ مینڈیٹ واپسی سے شفٹ ہو گیا الیکشنز کے اوپر۔ آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یار فوج سے زیادہ یہ گیم ہو رہی ہے، فوج کے ساتھ بھی فوج کو لڑایا جا رہا ہے۔ تو کیا آپ کے خیال میں یہ ایک کوشش ہو رہی ہے مڈ ٹرم پولز کے اوپر کوئی ڈیل ویل کرنے کی؟ مالک، اس کو آپ فنچ کی رپورٹ سے بھی جو ہے وہ ٹیلی کر سکتے ہیں، جو کہتی ہے کہ یہ گورنمنٹ 18 مہینے کی گورنمنٹ ہے۔ اب اس کو آپ اس طریقے دیکھیں، دو چیزیں ہو سکتی ہیں، پاسبلٹیز ہی کی ہم بات کریں، دو چیزیں ہو سکتی ہیں۔ ایک یہ کہ اسٹیبلشمنٹ اور جوڈیشری کے درمیان ایک ٹینشن، گورنمنٹ اور جوڈیشری کے درمیان ایک ٹینشن، اور اس میں ایک پاپولر پارٹی جو ہے وہ سنگل اور آؤٹ جوڈیشری کے درمیان میں بھی ٹینشن۔ جی اب اس کے اندر یہ جب وہ یہ نئے الیکشن کی بات کر رہے ہیں، تو اس کا ایک میرے خیال میں ایک پی ٹی آئی کے پوائنٹ آف ویو سے یہ ہو سکتا ہے کہ اگر نئے الیکشن کی طرف ہم جاتے ہیں تو پی ٹی آئی کو اس کا الیکشن سمبل واپس مل جائے گا، اور اگر وہ اپنے الیکشن سمبل پر واپس آتی ہے تو وہ اس سے زیادہ نشستیں، کئی زیادہ نشستیں، یعنی سمپل نہیں تو 2/3 میجورٹی نہیں تو سمپل میجورٹی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے انہیں نئے الیکشن زیادہ سوٹ کر رہے ہیں انڈر دی سرکمسٹانسز۔ لیکن تو اسی لیے سافٹنگ آف، چلیں لیٹ می آسک دس کوسچن فرام زبیر صاحب آلسو۔ زبیر صاحب، اگر جیسے مظہر نے بالکل ٹھیک کہا کہ آج کے بیانات ہیں، یہ ہمیں پیٹرن دیکھنا پڑے گا، because پیٹرن بڑی جلدی چینج ہوتے ہیں۔ اگر یہی پیٹرن رہتا ہے تو کیا یہ اپنا سخت رویہ تھوڑا سا نرمی کا اظہار ہے کہ چلیں کچھ نرم ہم ہوتے ہیں، آپ باقی چھوڑیں، پچھلا بازی چھوڑیں، لیٹس ٹاک اباؤٹ ارلی الیکشنز یا مڈ ٹرم پولز ٹائپ، کیا یہ ادھر کا انڈیکیٹ کر رہا ہے؟ میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ دیکھیں ان کی جو ایک تو اٹ از ٹو ارلی ٹو کم ٹو اینی کنکلوژن کہ پی ٹی آئی کی تھنکنگ کیا ہے یا عمران خان کی اسپیسیفکلی کیا تھنکنگ ہے، وہ کس طرح سے آگے چلنا چاہتے ہیں۔ بیکاز آن دی ادر ہینڈ جس طرح آپ نے کہا کہ کریک ڈاؤن بھی ہو رہا ہے اور بڑا وشس کریک ڈاؤن ہو رہا ہے، اب یہ تو نہیں ہو سکتا، اور عطا تار یا دوسرے جو کی لوگ ہیں، کل مریم اورنگزیب نے اتنی سخت پریس کانفرنس کی
اور اس میں تو وہ بالکل جو ہے وہ اس طرف جانے کی بات کر رہے ہیں کہ جی ایون عرفان صدیقی کے لیول کا جو تھوڑا سا ٹھہراؤ رکھتے ہیں وہ بھی دہشت گرد سے کم بات ہی نہیں کرتے ہیں پی ٹی آئی کو. سو ایک طرف تو حکومت کا جو پوائنٹ آف ویو ہے ہم جوڑتے ہیں کہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کا ایک پوائنٹ آف ویو ہوگا, تھوڑا سا مختلف ضرور ہوگا, کیونکہ حکومت کی جو کمزوریاں ہیں وہ ریلائی کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی طرف کہ جی ہمیں کیسے بچایا جائے گا, اور اس کے لیے وہ ان پر حملے کرتے ہیں اور ان کو اس طرف دھکیلتے ہیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ بھی بہت زیادہ بوجھ نہیں ڈال دیا اپنا, ہر قسم کا بوجھ حکومت نے اسٹیبلشمنٹ پہ نہیں ڈال دیا, پورا بوجھ ڈال دیا نا, پورا بوجھ ڈال دیا کہ جی ہم تو نہیں ان کے ساتھ لڑ سکتے, اور بالکل کوالیفائی کر دیا کہ جی ہماری اکنامک ڈیلیوری بھی نہیں ہوگی جب تک یہ ان پر کوئی نہ کوئی بڑا فیصلہ نہیں ہوتا, چاہے وہ بین کے حوالے سے ہو, آرٹیکل 6 کے حوالے سے ہو, پکڑ دھکڑ کے حوالے سے ہو. دیکھیں نا کل وہ جو مشینیں لے کے پہنچ گئے تھے, کل پہنچ گئے تھے نا عمران خان کے پاس, وہ جس میں وہ ٹیسٹ کرتے ہیں کہ جی پالیگراف اور دوسرے ٹیسٹ وغیرہ. ابھی یہ تو کل کا واقعہ ہے نا, یہ تو ایک ایکسٹریم سچویشن تھی جس کو آج روک دیا انہوں نے لاہور ہائی کورٹ نے. تو ایک تو میرا خیال ہے سب اپنی ایک ری پوزیشننگ کر رہے ہیں, عدلیہ نے تو بائی اینڈ لارج. اچھا مجھے ایک بات بتائیں, اختلاف ہے, یہ مجھے بتائیے, آپ کا اتنا قریبی تعلق رہا ہے پی ایم ایل این کے ساتھ, آپ تمام لوگوں کی مینٹیلٹی بھی جانتے ہیں, ان کی طبیعتیں بھی جانتے ہیں. اب الیکشن کمیشن نے یہ کر دیے ہیں 39 ممبرز کے تو نوٹیفیکیشنز نکال دیے, اب آئے گا معاملہ اسپیکر صاحب کیا کرتے ہیں. اب جو اس طرح آپ جانتے ہیں میاں صاحب کو, شہباز صاحب کو, ایاز صادق صاحب کو, آپ کو لگتا ہے کہ اسپیکر صاحب اس میں کچھ رکاوٹ ڈالیں گے کہ یہ ان 39 کو مان لیں گے؟ دیکھیں ایاز صادق از ناٹ اے ہاک, اور پارٹی ہمیشہ ہر پارٹی میں ہاکش ایلیمنٹس بھی ہوتے ہیں, اور پی ایم ایل این میں اگر ہم پاکستان کی سیاست کے تناظر میں اس وقت بات کریں تو ہاکس ڈومینیٹ. جیسے مریم نواز کا جو بیان تھا وہ سب سے سخت تھا اگینسٹ دا سپریم کورٹ, اینڈ جس طرح سے انہوں نے ججز کو للکارا تھا اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. اسی طرح سے عطا آ رہے ہیں, اینڈ سرپرائزنگلی ایک دو دن سے پرائم منسٹر بھی وہ جوائن کر کے اس ریٹورک میں جو اٹیک کرنے کا بالکل ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا پی ٹی آئی کا جو بیانیہ ہے اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو اس وقت ایاز صادق تو مجھے پتہ ہے فار شیور 100% ہی از ناٹ دیٹ لیول آف ہاک. ان کے لیے مشکل ہوگی اپنی پارٹی کو کنونس کرنا, ظاہر سی بات ہے ہی کانٹ ایکٹ آن ہز اون, بٹ ہی ول have too much difficulty to convince his leadership including میاں نواز شریف, جو چاہیں گے کہ یہ ان کو سیٹس نہ دی جائیں, نہ ریکگنائز کیا جائے اس کو ایز اے پارلیمنٹری پارٹی ان دا اسمبلی, بیکاز دیٹ از دا کلیئر میسج جو نکل کے سامنے آ رہا ہے. اور جو آپ نے پوچھا میں جتنا سمجھتا ہوں تو اس وقت تو بیکاز وہ افورڈ ہی نہیں کر سکتے نا مالک, یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ وہ پی ٹی آئی کو اسپیس دینا افورڈ ہی نہیں کر سکتے. پی ٹی آئی کو اسپیس دینے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی حکومت کو گرتے ہوئے تو کوئی نہیں دیکھنا چاہتا, اینڈ دا اینڈ آف پالیٹکس فار دیم. سو نو ون از ریڈی ٹو کنسیڈ دیٹ اسپیس. اور تھوڑی تھوڑی وہ ان کو پتا ہے آج 39 کو ریکگنائز کیا جائے گا, کل 41 کو کیا جائے گا, پھر ہلکے کھلیں گے کیونکہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے بھی کہہ دیے یہی ٹرائبیونل ہوں گے. سو دے آر فیئرنگ دا ورسٹ can happen as time passes. تو کل کس طرح یہ آپ کے خیال میں کل یہ بہت بڑا انڈیکیٹر ہوگا جو کل نیشن وائڈ کال ہے جماعت اسلامی ان کا آنا, انہوں نے دھرنا اور پی ٹی آئی کے لائرز وغیرہ سب نے نکلنا ہے, تو کس طرح یہ ٹریٹ ہوتا ہے خاص طور پہ پنجاب میں, آپ کے خیال میں یہ انڈیکیٹر ہوگا آنے والے دنوں کا؟ زبیر مظہر سے پوچھ رہے ہیں؟ نہیں آپ سے پوچھ رہے ہیں. جی میرے سے پوچھ رہے ہیں. ہاں یہ انڈیکیٹر تو ہوگا, لیکن ابھی تک ہم نے دیکھا آج اس طرح سے اسٹریٹ پاور دکھا نہیں سکی اپوزیشن. اب کل جماعت اسلامی فرسٹ ٹائم جوائن کر رہی ہے, اور باقی دوسری پولیٹیکل پارٹیز پی ٹی آئی on its own have not been able to bring out people. یہ تو let's be honest about it. لیکن جماعت اسلامی کے پاس اسٹریٹ پاور ہمیں پتہ ہے, لیکن وہ اسٹریٹ پاور بھی دیکھیں اگر آپ لاکھ لوگ بھی باہر لے کے آ جاتے ہیں نا, سے 50,000 60,000 لاہور میں اور اسلام آباد میں, اسی طرح سے اور دوسرے شہروں میں, حکومت کے جب تک ڈسٹربنس نہیں ہوتی نا حکومت کے اوپر کوئی پریشر نہیں آئے گا. ریپیٹڈلی بیٹھیں, کنفرنٹ کریں, پرووک کریں, اور پھر کوئی لاٹھی چارج ہو, ٹیئر گیس شیلنگ ہو, ظاہر سی بات ہے اپوزیشن ضرور چاہے گی کہ اس قسم کی پرووک ہو سچویشن جس میں مار دھاڑ ہو, اینڈ دیٹ ول بی فیوریبل, دیٹ ول گو اگینسٹ دا گورنمنٹ, بٹ آئی ڈونٹ see that happening tomorrow.